بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم تیری کسی آزمائش، امتحان یا عذاب کے قابل نہیں ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کو اپنی پناہ میں رکھ اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب کی وجہ سے 116 اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں۔ 30 سالہ اوسط سے 5 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ بہت ساری جمہوری حکومتیں بنی اور مارشل لا بھی رہا، لیکن بڑے ڈیم بنانے میں جمہوری اور غیر جمہوری حکومتیں ناکام اور بااثر لوگ کامیاب رہے۔ تباہی و بربادی اور قیمتی جانوں کا ضیاع عام غریب آدمی کا مقدر ٹھہرا۔ پاکستان میں قدرتی آفات مختلف شکلوں میں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ سیلاب اور زلزلے کی شکل میں بڑی آفات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ قوم نہ بننے کی صورت میں ان مشکلات میں آسانیوں کے بجائے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسا بھی مافیا ہے کہ جب آفات کا سامنا عوام کر رہی ہوتی ہے تو مافیا روپیہ کمانے کے چکر میں مہنگائی کا بازار گرم کر دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنے ایک روپیہ بٹورا جا سکتا ہے وہ بٹورا جائے، چاہے مذہبی تہوار ہو یا آفات۔ یہ مافیا بے لگام ہو جاتا ہے۔ اس مافیا کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ رمضان شریف کے مہینے میں بھی یہ مافیا سرگرم عمل رہتا ہے اور اتنی ایک مہنگائی کر دیتا ہے کہ روزے دار پھل جیسی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ابھی تک $4 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ 2005 کے زلزلے میں ان پاورڈ لوگوں نے متاثرین کا حق مارا اور امداد میں غبن کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ 2010 کے سیلاب کے موقع پر عمران خان نے اربوں روپے سیلاب زدگان کے نام پر اکٹھے کیے اور آن دی ریکارڈ میڈیا پہ کہا تھا کہ متاثرین کے لیے لاکھوں مکان بنائے گا، لیکن وہ مکان ابھی تک نہیں بنائے گئے اور جو وعدے 2010 کے سیلاب میں متاثرین سے کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد عمران نیازی نے نہیں کیا اور اربوں روپے کا پتہ بھی نہیں کہ اربوں روپے کہاں پر خرچ کیے گئے۔ اب 2022 کا سیلاب آ گیا ہے اور عمران خان کی جماعت کے کچھ MNAs اور MPs اوورسیز پاکستانیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کو سیلاب متاثرین کے لیے امداد نہ کریں۔ یہ سب کیا ہے؟
اس وقت حکومت کے پاس پہلی حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ IMF کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پھر اس وقت سیلاب متاثرین جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں، جوتی نہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، جن کے پاس خیمہ نہیں ہے، جن کے پاس ٹینٹ نہیں ہے، جن کے پاس چرپائی نہیں ہے، ان کی امداد تحریک انصاف روک رہی ہے، اوورسیز سے مطالبہ کر کے اوورسیز کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مدد نہ کریں۔ یہ ظلم ہے۔ سیاست اپنی جگہ پہ کریں، ایک دوسرے کی مخالفت کریں، ایک دوسرے کا عشر نشر کریں، جیسا آپ کرتے آئے ہو اور جس طرح کا آپ لوگوں نے یہ سلسلہ سیاست میں پیدا کیا ہوا ہے، کرتے رہیں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ظلم ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اس وقت وہ بیچارے بہت مجبوری میں ہیں، ان کی مجبوریوں کو سمجھیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں۔ ان کے رقبے تباہ ہو گئے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی ایک امداد پاکستانی ان کی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر کوئی 10 روپے کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کسی کے پاس 5 روپے ہیں تو وہ کرے، کسی کے پاس 5,000 ہے تو وہ کرے، لیکن جو ہے نا ان کی امداد میں، ان کی مدد میں رکاوٹ ہرگز نہ بنے۔ یہ آپ لوگوں کو زیب ہرگز نہیں دیتا۔ تحریک انصاف میں واحد ایک MNAs ہیں زرتاج گل، جو اپنے علاقے کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہ دن ہو یا رات ہو، میڈیا پہ وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، اپنے علاقے کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں، ان کی ہیلپ کر رہی ہیں، ان تک جتنی امداد پہنچا سکتی ہیں وہ پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ متاثرین کو دوبارہ ان کے جب تک وہ ان کی گھر جو ہے نا وہ بحال بن نہیں جاتے اس وقت تک وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک وہ تحریک انصاف کی ہیں اور وہ ایک اچھی خاتون ہے۔ وہ اس وقت سوشل ورکر کی طرح جو ہے نا وہ کھڑی ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ۔ باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، کاف لیگ ہے اور دوسری جماعتیں ہیں، تو کم و بیش پاکستان میں بہت ساری کوئی 200-250-300 کے قریب جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن کسی کا MPAs MNAs اس طرح فیلڈ میں اپنے علاقے کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح زرتاج گل صاحبہ کر رہی ہیں۔ تو جہاں پہ عوام سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے، وہاں پہ جو سیلاب سے بچے ہوئے لوگ ہیں، جو شہر تھوڑے سے بچ گئے ہیں سیلاب سے، تو وہاں پہ حکومت وقت نے بھی اپنا کام دکھایا ہوا ہے۔ ان پہ بجلی کے بم گرائے ہوئے ہیں، بجلی کے بلوں کی صورت میں ان پہ بم گرائے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارے بھی زخمی ہیں، وہ بھی متاثر ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ایک مزدور ہے، اس کی تنخواہ 15,000 یا 20,000 یا 25,000 ہی ہے، اسے آپ 15,000 کا بل بھیج دو یار۔ تو یہ ظلم ہے۔ حکومت وقت خاص کر شہباز شریف یہ سوچے کہ اس وقت عوام کے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہ کرے۔ ایک طرف عوام جو ہے سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے اور دوسری طرف آپ بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام کو متاثر کر رہے ہو، تو یہ ظلم ہرگز نہ کرو میرے بھائی۔ میں اپنی ہر جو ہے نا ولاگ میں کہتا ہوں کہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کی بجائے یار اپنے MPAs، اپنے NS، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس پہ کیوں نہیں ڈالتے یار؟ جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی پروٹوکول لے رہے ہیں، جو حکومت میں ہیں وہ بھی پروٹوکول لے رہے ہیں، اور پروٹوکول کی مد میں آپ اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، تو یار اس کو بچا لو نا، ان کو بچا لو بھائی۔ اگر کسی کو پروٹوکول کی اشد ضرورت ہے تو وہ اپنا سیکورٹی گارڈ ہائر کر لینا بھائی، کسی کو روزگار بھی مل جائے گا اور حکومت وقت پر بھی بوجھ نہیں بنے گا۔ آپ اپنی جو مراحت ہیں ان کو کم کر دیں۔
ہم غریبوں پہ یار نہ اس طرح کرو، اتنی مہنگائی ہم غریبوں پر نہ گراؤ یار، بجلی بم کی صورت میں ہم پہ رحم کرو۔ اس وقت پاکستانی عوام بہت مشکلات میں ہیں، بہت ہی زیادہ مشکلات میں ہیں، سیلاب کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے۔ تو مہنگائی اور سیلاب کو چلیں مان لیتے ہیں، سیلاب ایک قدرتی آفات ہے، قدرت کا ایک جو ہے نا وہ کرشمہ ہے، اور ہمارے جو ہے نا، حالانکہ اللہ پاک، ہم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارشیں زیادہ آئی ہیں، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ بھائی اللہ کا عذاب تو نہیں ہے، اللہ پاک تو بارش کی صورت میں میٹھا پانی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آگے آپ لوگوں کی ناکامیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے کہ اس پانی کو بچایا جائے، ڈیم نہیں بنائے ہوئے، اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس پراپر ڈیم نہیں ہے، اور پھر اس نے تو جانی ضیاء کا سبب پانی نے بننا ہی بننا ہے، پھر تو فصلیں بھی تباہ ہونی ہیں۔ اور موسٹلی یہ جو ہے نا معلوم ہوا ہے کہ جو وڈیرے ہیں مختلف دیہاتوں میں، انہوں نے اپنے زرعی رقبے بچانے کے لیے جو بن بنائے گئے تھے آبادی کو بچانے کے لیے، ان بنوں کو توڑ دیا ہے کہ پانی جو ہے نا آبادی کی طرف آ جائے، ان کے رقبے بچ جائیں۔ انہوں نے اپنے رقبے تو بچا دیے، اور غریب کچی آبادیوں کو ملیا میٹ پانی نے کر دیا۔ تو یہ انسان کی اپنی کرتا دھرتا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ باندھ نہ توڑے جاتے تو کئی آبادیاں بچ جاتی، اور ادھر جو ہیں شمالی علاقہ جات میں کغان اور دوسرے علاقوں میں جو ہے نراں اور جو وزٹ پوائنٹ ہے، ان پہ جو ہوٹل سوات کی طرف جو بنے گئے تھے، اور ان کو جو متعلقہ اتھارٹی ہوتی ہے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن موجودہ حکمرانوں سے مل کے ان کو رشوت دے کے ملکان نے اپروول لے کے ایسی جگہ پہ ہوٹلز بنائے گئے ہیں جو پانی کی ایجاد میں پہلے بھی آ چکے تھے اور اب بھی آ چکے ہیں۔ کچھ غلطیاں کوتاہیاں انسان کی اپنی ہیں، تو اللہ پاک ہمیں معاف کریں۔ اگر یہ بارشیں عذاب کی شکل پہ ہمارے اوپر اللہ پاک نے نافذ کی ہوئی ہیں، تو ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، اور اجتماعی جو ہے نا ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ Hellcat.